بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک قصہ ہے قرآن سے، ایک دلچسپ کہانی، ایک ایسی کہانی جو اللہ تعالیٰ ہمیں خود قرآن شریف میں سنا رہے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم تمہیں سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے لیے کیا کہ یہ سورہ یوسف قرآن شریف میں سب سے بہترین قصہ ہے، جس میں ایک نبی کی کرامات اور ایک 4 ماہ کے بچے کا بولنے کا واقعہ ہے۔ آئیے اس قصے کو قرآن کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زار تھا، جو مدین کا بادشاہ تھا، ایک قافلے کے ہمراہ اس گاؤں کے پاس پہنچا اور اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور مالک بن زار نے آپ کو کنویں سے نکال لیا۔ تو آپ کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اس کو خرید لو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ بیچ دیں گے۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے صرف 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، مگر شرط یہ لگا دی کہ تم اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ مالک بن زار نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم کطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنی ہی مشق اور اتنی ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر 13 یا 17 برس کی تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب منع سگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کے فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی وقت عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو
دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانے بھیج دیا جائے یا کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہے۔ اس نے خود مجھے لبھایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف علیہ السلام، میں کس طرح مان لوں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے ہی دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائیں گے، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا۔ سپارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 26-27۔ ترجمہ کنز ایمان۔ گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا۔ قرآن شریف سورہ یوسف پارہ نمبر 12 آیت نمبر 28-29۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک یہ تم عورتوں کا مکر اور فریب ہے، بے شک تمہارا چتر فریب بڑا ہے۔ اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطاواروں میں سے ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ تاریخی واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ 4 ماہ کے بچے کی گواہی، کیا شان ہے اللہ کے نبیوں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ جو پالنے میں ہے یہ گواہی دے گا، اور اللہ کے حکم سے وہ بچہ بول پڑا۔ یہ ایک اور بات ہمیں سمجھاتی ہے، لوگوں میں تو ہم گناہوں سے بعض اوقات بچ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے نیک بھی نظر آتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اکیلے میں ہوں، گناہ کا بھی موقع ہو اور اس وقت انسان گناہ سے بچ جائے، اس پہ اللہ کا خوف طاری ہو جائے، تو یہ تو کوئی اللہ والوں ہی کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری طور پہ بھی نیک بنائیں اور باطنی طور پہ بھی نیک بنائیں۔ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، مجھے نیک بنا یا خدا، تجھ سے یہ میری دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اکیلے میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے سامنے بھی۔ میرا چینل دیکھتے رہیے اور فیضان قرآن لوٹتے رہیے۔ اگر آپ کو میری ایک چھوٹی سی کوشش پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔